نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزوں کا فرض ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت میں فرضیت ہے۔ کوئی روزہ جو فرض ہے اسے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ پورا سال روزے رکھتا ہے، جو اس نے ایک روزہ شرعی عذر کے بغیر چھوڑا ہے، یہ سال کے روزے بھی وہ رکھتا ہے۔ یہ جو فرض ہے اس میں جو اللہ کی چاہت بندے کو دینا ہے وہ نہیں اسے ملتا۔ شیطان سب سے بڑا دھوکہ مسلمان کو یہ دیتا ہے کہ فرض کو چھڑوا دیتا ہے، کیونکہ فرض چھڑوانے کے بعد اس کے لیے مومن کا ایمان جو ہے وہ اس سے چھیننا آسان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان جو ہے وہ مومن کے ایمان کے در پہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز چھڑوانا چاہتا ہے، روزہ چھڑوانا چاہتا ہے، وہ در حقیقت اللہ نبی رسول چھڑوانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو اللہ نے فرض کر دی ہے نا بات، اس کا ہم نے تبادلہ کسی نفل کے ساتھ نہیں کرنا۔ آج یہی حال ہے۔ رمضان المبارک میں جو فرض اور واجبات ہیں ان کی کوئی ادائیگی کا فکر نہیں مومن کرتا، کمر باندھ کے کمر کس کے باہر آ جاتا ہے، دیگیں بھی دلوار ہیں، عمرے بھی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نفلی عبادت میں پڑ جاتا ہے۔ نفلی عبادت میری اور آپ کی ہے، فرضی عبادت جو ہے وہ مومن کی ہے، وہ جماعت کی ہے، وہ اللہ کے ولیوں نبیوں رسولوں کی ہے، وہ اللہ کی فرض کی ہوئی ہے۔ نفلی میں اپنے پر فرض کر لیتا ہوں، جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی امی ابے کی خدمت تھوڑی ہے کہ پہلے سے ہی واجب ہے۔ یہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی تھوڑی ہے جو پہلے ہی واجب ہے۔ یہ کوئی حج تھوڑی ہے جو پہلے ہی فرض ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، اس کے بعد نفل کی طرف دھیان کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاتھ سے دو باتیں نکل گئی ہیں کہ جس حکم سے انہوں نے زندہ ہونا ہوتا ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ نفل ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ حکم جہاں سے ملتا ہے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ سفر پر اگر نکلنا ہے تو امام کی اجازت ضروری ہے، اور اگر سفر پر نکلنا ہے، نفلی عبادت کے لیے نکلنا ہے، تو ماں باپ کی اجازت بھی ضروری ہے اور اپنے امام کی اجازت بھی ضروری ہے۔ ورنہ سفر پر جانے والا جب سفر پر جاتا ہے
وہ گھر سے جب سفر پر روانہ ہوتا ہے اس کا سفر ہی معتبر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، عبادت وہ کیا کرے گا؟ اور جب بھی نفلی عبادت میں جانا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کی مثال میں دینے لگا ہوں۔ بیت اللہ میں جب کوئی جاتا ہے، نفلی عبادت پر جاتا ہے، تو جب وہ نفلی بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے نا، وہ نفلی عبادت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں جب کرتا ہے نفلی عبادت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جا کر کہہ دے، جھوٹ بولے، سچ نہ ہو، مسجد میں جائے، بیت اللہ میں مسجد میں جائے، مسجد نبوی میں، ادھر عبادت ادا نہ کرتا ہو، عبادت کی بات نہ کرتا ہو، اور عبادت فرضی نہ بنتی ہو، نفلی عبادت بنتی ہو جس کا ثواب ان مسجدوں سے زیادہ بنتا ہو، کہیں 50 کہیں 100 بنتا ہو، ثواب وہ نفلی عبادت کا لیتا ہو اور بتاتا ہو اسے فرض ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہ، جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح زیارت یہاں اسے ماں باپ کی ہوتی ہو تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہو، زیارت ملاقات یہاں اللہ کے بندے کی ہوتی ہو تو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہو اور کہے کہ میں مسجد نبوی کے بجائے میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ نہیں، جس طرح یہ کہتا ہے نا اس طرح نہ کہے۔ پھر بیت اللہ جب جاتا ہے تو وہاں عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی ملاقات کے لیے گیا تھا۔ نہ، اس طرح نہ کہے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات تو صحابہ نے کی ہے، قیامت تک آنے والے نبی رسول اللہ علیہ السلام کے نائبین نے کی ہے، اور کب کی ہے؟ جب انہوں نے کروائی ہے، اپنے آپ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ کے بندوں نے جب اللہ پروردگار کی تجلی دیکھی ہے تو جب اللہ نے کروائی ہے تب تجلی ہوئی ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو نئی تجلی ابھی دیکھے گا۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ یہ جناب حضور جا رہے ہیں نفلی عبادت کے لیے، عمرے کے لیے۔ وہاں بیت اللہ میں نماز جب پڑھتا ہے تو دوسری مسجدوں میں بیت اللہ میں پڑھنے سے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، 100 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبی میں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں ادائیگی نفلی عبادت کی ہوتی ہے۔ اور ملاقات کسی کرتا ہے؟ میں ملاقات کرنے گیا تھا۔ بس یہی تو وہ باتیں ہیں کہ ان باتوں کو جانتا نہیں، اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، اور ایک بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم جو فرض ہے وہ ایک سچ ہے، اس ایک سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ اور میں پہلا ایک سچ جو مانتے ہیں وہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کے بعد میری باقی ساری باتیں جتنی بھی ہیں وہ سچی باتیں ہیں، سچ نہیں ہیں۔ یہ سچی باتیں اس لیے ہیں کہ میں نے ایک سچ مانا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک سچ میں نہیں مانوں گا میری ساری سچی باتیں فارغ ہو جائیں گی۔ ورنہ ہر کوئی کہے گا وہ میرا ایک سچ گیا ہے، باقی میرے پاس یہ سارے سچ تو موجود ہے نا۔ یہ شیطان ہرگز نہیں کہہ سکتا، اس کے پاس ایک سچ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جیسے ہی اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا وہ کدھر رہ گیا؟ وہ امام الملائکہ کدھر رہ گیا؟ کدھر اس کی شکل، کدھر اس کی صورت، کدھر اس کی باتیں، کدھر اس کے سجدے، کدھر اس کی راتیں؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔
اس لیے پہلے ایک سچ ہے، قولو قولا سدیدا، قولو قول کہو، سارے سچی باتیں کہو، لیکن قولا سدیدا، سچ پکا ہونا چاہیے، ایک سچ ہوتا ہے وہ، میں ایک، آپ بھی ایک۔ جس دن میں اور آپ پر آخری اینٹ رکھ دی گئی، نہ میں کہیں نظر آؤں گا نہ آپ کہیں نظر آئیں گے، اب اللہ کے پاس ہم سب چلے گئے ہیں، جانے والے جب چلے گئے ہیں تو وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ ملاقات وہاں کروا دے گا تو تب یہ ملاقات ہوگی۔ امی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ابا کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ واجب ملاقات ہے، اور محبتوں میں یہ فرض ہوتی ہے، اپنے سائیں جی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ واجب ملاقات ہے، کیونکہ جماعت بھی واجب ہے اور امام کی اقتداء بھی واجب ہے، اور یہ واجب اس لیے ہے کہ فرضیت کی ادائیگی، جماعت نماز کی ادائیگی اس میں ہوتی ہے۔ وہ جدھر ملاقات اللہ کروا رہا ہے اتنے تو کوئی ملاقات نہیں ہے، اور جدھر اللہ نفلی عبادت کروا رہا ہے وہاں کیا کہتا ہے، میں ملاقات کرتا ہوں، واہ واہ، اتنے تو بڑے بڑے فرشتے وہ اپنے اللہ کے بندے کی ملاقات نہ کر سکے، اور یہ ملاقات کرتا ہے۔ بس باتیں پتہ کیا ہیں، دکھ افسوس کی باتیں اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے جب سفر پر جاؤ تو اجازت لے لو، ماں باپ سے اجازت لے لو۔ جب سفر پر جاؤ تو امام جس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہو، جماعت میں داخل ہوتے ہو، وہ بھی واجب ہے، امام کی اقتداء بھی واجب ہے۔ جب مصلی امامت والا جو ہے اسے الوداع کر رہے ہو تو اس کی اجازت سے آگے جاؤ، تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، واجب۔ آج ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے، یہ واجب چھوڑا ہوا ہے، واجب چھوڑا ہوا ہے، جاتے نفلی عبادت کے لیے اور کہتے پتہ کیا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ملاقات جو ہم نے اور آپ نے گڑھی ہوئی ہے نا، وہی بتاؤ جو ہے، جو سچی ملاقات ہے وہی بتاؤ، کہ ہماری ایمان میں اپنے نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے، محبت میں نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ ایسی ملاقات ہو گئی ہے کہ جو اللہ نبی رسول نے خود دی ہے، اسے اب کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے، یہ تو ملاقات ہے۔ اسی طرح امی ابا کے ساتھ ملاقات ہو گئی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اب ملاقات کیسے ہوگی، جب اللہ کروائے گا تب ہوگی۔ اب نبی رسول کے ساتھ کیسے ملاقات ہوگی، جب اللہ کروائے گا تب ہوگی۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ کیسے ملاقات ہوگی، جب اللہ کروائے گا، وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تب ملاقات ہوگی۔ چلا ہے ادھر عبادت کرنے، عبادت ہے اپنی، پتہ نہیں وہ عبادت سنت فرض واجب کی تعلیم میں ہے کہ نہیں ہے، اپنا نفل، اور بتاتا پتہ کیا ہے، یہ جو میں نے دیگ آج دلائی ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ نفل تو اللہ کے لیے تب قبول ہوگا جب فرض ادا ہوگا، نفل تو اللہ کے لیے تب قبول ہوگا جب واجب ادا ہوگا، نفل تو اللہ کے لیے تب قبول ہوگا جب امی ابا حضور کی اجازت ہوگی، نفل تو تب قبول ہوگا جب سائیں جی نفل کی اجازت دے گا۔ اب پتہ حکم کیا ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دو ڈالا ہے، ختم کر دیا ہے، نہ نفل میں اجازت لیتے ہیں جو کہ ماں باپ کی اجازت ہوتی ہے، نہ سفر پر اجازت لیتے ہیں جو سائیں جی کی اجازت ہوتی ہے، نہ عمرے پہ اجازت لیتے ہیں جو سائیں جی کی اجازت ہوتی ہے۔ جب سائیں جی اجازت دیتا ہے نا، پتہ وہ کیا دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فرض جو ہیں وہ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فرض کی ادائیگی چھوڑ کر نفل کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے نا، اس نفل کی ادائیگی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جتنا اس نے نفل کی ادائیگی میں
جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے قبولیت نہیں پاتا. پھر امام یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ماں باپ کی اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے. وہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ جیسے وہ اس کے فرض دیکھتا ہے، امام اس کے فرض دیکھتا ہے، اس کے واجبات دیکھتا ہے کہ ان کی ادائیگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ماں باپ کے لیے جو ادائیگیاں اس پر فرض کی گئی ہیں، اس پر واجب کی گئی ہیں، ان کی ادائیگیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، یہ بھی امام دیکھتا ہے. اسے ایک ہی بات پتہ چلی ہے. پہلی بات تو حکم نہیں جانتا کہ اجازت لینی ہے، اور اگر وہ جانتا ہے نا، اسے کہہ دیں نا سائیں جی یہ تیرا فرض رہتا ہے، یہ تیرا واجب رہتا ہے، یہ امی کی طرف سے یہ تیرا واجب رہتا ہے، یہ تیرا فرض رہتا ہے. پھر فرضی عبادت کی ادائیگی میں تیرے یہاں یہ فرض رہ جائیں گے، وہ فرض نہیں ہیں، وہ نفل ہیں. پہلی بات تو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے اجازت لینا. اور جب اسے پتہ سنتا ہے نا کہ ایسے نہیں جاتے، اجازت لیتے ہیں، پھر آ جاتا ہے اجازت لینے، سائیں جی کہتے ہیں نہیں تیری اجازت بنتی. شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ اب وہ پتہ کیا کہتا ہے یہ بھی کوئی سائیں جی ہے جو مجھے نبی رسول کی ملاقات کے لیے جانا نہیں دیتا. تم مر جا ملاقات کر لے. ہم کب کہتے ہیں کہ تو نہ مرنا، لیکن جب اللہ مارے تب ہی ہے نا. کوئی ہے جسے اللہ پروردگار اللہ کا بندہ ملاقات دے اور کوئی اسے روک لے؟ فرض میں اللہ ملاقات دیتا ہے، فرض میں تو جاتے نہیں. جب دیکھو میں فرض نہیں ادا کیا، بزرگان دین کو دیکھو نا جا کے وہ کیا کہتے ہیں، جب تک کوئی حج فرض ادا نہ کر لے وہ نفلی عبادت میں نہ جائے. عمرہ نفلی عبادت ہے، اور فرض تیرے پہ پڑا ہوا ہے، اس کی تو قضا نہیں کرتا. اچھا میں بات یہ عرض کر رہا تھا، روزہ جب فرضی کوئی چھوڑ دے اور پورا سال وہ روزے رکھے، وہ فرض تو اس نے ادا نہیں کیا، اب کیا روزے رکھتا ہے؟ نفلی. میں تو آج کہتا ہوں قیامت تک نفلی روزے، اسے قیامت تک زندگی مل جائے اور وہ قیامت تک روزے رکھے. جس نے فرض چھوڑا ہوا ہے وہ نفلی روزے کا تو ثواب ہی نہیں اسے ملتا. وہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں یہ جو روزہ میرا فرضی چھوٹ گیا ہے نا، میں اس کی قضا کروں گا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روزہ نفلی نہیں رکھتا، وہ جو فرض چھوٹ گیا ہے اس کو ادا کرتا ہے. اس کا ثواب اس کو فرض کا ملے گا کیونکہ فرض رہتا ہے، اب اس کو فرض کا ثواب ملے گا. بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ جو فرض چھوڑتا ہے اور بعد میں نفلی روزے رکھتا ہے، جو نماز فرض چھوڑتا ہے بعد میں نفل ادا کرتا رہتا ہے، تہجدیں پڑھتا رہتا ہے. اسے چاہیے تھا فرض نہ چھوڑتا، اسے چاہیے تھا کہ فرضی روزہ نہ چھوڑتا، اسے چاہیے تھا کہ فرضی قیام جو رہتا ہے اپنے گھر میں وہ نہ چھوڑتا. جب بھی یہ چھوڑتا کس میں چھوڑتا؟ شرعی عذر میں جو حکم ہے اس میں چھوڑتا، شرعی عذر میں جو سفر ہے اس میں گھر چھوڑتا، شرعی عذر میں جو عذر ہے اس میں فرض یہاں کے واجب یہاں کے چھوڑتا. اس نے تو ان باتوں کو جانا ہی نہیں ہے. بات تو سائیں یہ بتا رہے ہیں. یہ آگے سمجھتا یہ ہے کہ سائیں جی جو ہے میں ملاقات پہ چلا تھا، کوہ طور پہ جا رہا تھا، یہ کسی اللہ نے بلایا تھا میں تجھے ملاقات دے رہا ہوں. پاگل ہو گیا. ادھر تو اللہ کا بندہ فرض نماز پہ بھی بلا رہا ہے، فرض روزے پہ بھی بلا رہا ہے، فرض حج پہ بھی بلا رہا ہے، فرض زکوٰۃ پہ بھی بلا رہا ہے، فرض ایمان پر بھی بلا رہا ہے، فرض ماں باپ واجب ماں باپ کی طرف بھی بلا رہا ہے. جو بلانے والا اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے.
اور وہ جو اسے اجازت نہیں دے رہا ہے، اس نے تو اللہ کے بندے نے اجازت نہیں دی. اللہ کا بندہ جو بلا رہا ہے وہ تو اللہ کا بندہ نہیں. اندہ کیڑا اللہ دا بندہ انہوں ملیا؟ سانو بھی تو دسے نا، ہمیں بھی تو بتائے نا. اسے کون سا اللہ کا بندہ ملا ہے جو اسے دین کے خلاف باتیں بتا رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے ہمیں دین کا. یقین جانیے اگر ہمیں دین کا پتہ ہو، یہ سینہ ایسے کشادہ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ الا الذین آمنوا ایمان لائے ہیں. اور اس کے بعد سینہ ایسا کشادہ ہو جاتا ہے. فرض وعامل الصالحات فرض ہے، واجب ہے. جب نفل پہ جایا کرو سائیں جی سے آ کے اجازت نہ لیا کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لو ایک نئی بات آپ کو بتا دیں، فرض واجب پہلے جانا کرو، بس ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. اپنا فرض اللہ کی طرف سے ہم پر نافذ کر دیے گئے ہیں، یہ جانا کرو. پھر واجب جو ہے امام کی تابع داری ہم پر کر دی گئی ہے. امام کی تابع داری میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ واجب کی تابع داری میں فرضیت ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، فرضیت کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طرح ماں باپ جو ہے اس کا حکم ماننا ہم پر واجب کر دیا گیا ہے. جب ماں باپ کی تابع داری میں ہم پھر اللہ نبی رسول کی تعلیم کے مطابق ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، تو یہ فرضیت کی ادائیگی ہوتی ہے. اب ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے. یہ نفل ادا کرنے جا رہا ہے. دیکھو مت نہیں ماری ہوئی اس کی. ہم نے نفل کی اجازت نہیں لینے آنی، ہم نے سفر کی اجازت نہیں لینے آنی. ہم نے کیا جاننا ہے؟ ہم نے فرض اور واجب جاننا ہے. فرض بھی واضح ہیں اور واجب جو ہے وہ فرضیت کی ادائیگی میں واجب ادا ہونا چاہیے. وہ کس میں ادا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے حکم میں اور اپنے سائیں جی کے حکم میں. فرض واضح ہیں، فرضیت کی ادائیگی کس میں ہے؟ واجب کی ابتدا میں ہے. واجب کا حکم ماننا ضروری ہے. ایک امام ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ایک امام ہم میں موجود ہے، اس کا حکم ماننا یہ واجب ہم پر بنایا گیا ہے. اس کی وجہ ہے کیوں واجب بنایا گیا ہے، سانو کوئی پتہ نہیں ہے. تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی، تعلیم سے علم ہوتا ہے. علم ہو تو بات کریں نا. ہم نے تو سنا سنایا علم جانا ہوتا ہے، سننی ہے نا، سن ہو گئے. تعلیم سے علم ہوتا ہے، علم ہے نہیں ہم میں. سننے سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ منہ جب بولتا ہے تو اپنی منہ بولی باتیں ہوتی ہیں اور علم کوئی نہیں ہوتا. علم تو ہوتا ہی معلم کے پاس، علم تو ہوتا ہی قائم مقام کے پاس ہے. اب پتہ ہوا کہ فرضیت کی ادائیگی واجب حکم سے ہوتی ہے. اب ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، ماں باپ کو راضی کرنا فرض ہے. ماں باپ کو راضی نہ کرو، چلے جاؤ اللہ کے پاس، دیکھنا اللہ ناراض نہ ملے تو بات کرنا. اسی طرح امام کی اقتداء واجب ہے. امام کی اقتداء میں فرضیت کی ادائیگی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور یہ دو چیزیں جان لو، سائیں جی کے پاس نفل کے لیے کبھی نہیں آنا پڑے گا. دو چیزیں کیا ہیں؟ فرض اور فرضیت کی ادائیگی کس میں ہوتی ہے؟ واجب میں ہوتی. واجب ماں باپ ہیں اور واجب سائیں جی ہیں، امام ہوتے ہیں اپنے. پھر جب فرضیت ہوگی، اے فرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب اس کی ادائیگی ہے نا ہم پر. وہ پہلے فرضیت کی ادائیگی تو کریں نا. وہ کس سے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تمہارا امیر بنایا گیا ہے. امیر امیر نہیں ہے، ابا جی امیر نہیں ہے، سائیں جی امیر نہیں ہے. تو امیر بن گیا ہے، تجھے کسی نے بنا دیا امیر ہے، تو جا اب جا کے تبلیغ کر. ایسے امیر ہوتا ہے. وہ اولی الامر منکم کدھر گیا؟ جسے اللہ پاک نے اپنے نبی رسول کے ساتھ امیر
اور اپنے دونوں کے ساتھ امیر بنا کے رکھا ہوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو امیر میں نے اور میرے نبی رسول نے بنایا. یہ ہے اس کا معنی، دیکھ لو جا کے. پہلے کیا جاننا ہے؟ فرض. فرض کے بعد پھر کیا ہے؟ واجب. واجب اس لیے ہے کہ واجب میں ادائیگی فرض کی ہوتی ہے. یہ سننا غور سے بات. واجب اس لیے ہے کہ واجب میں ادائیگی کس کی ہوتی ہے؟ فرضیت کی. اللہ اکبر فرض ہے جو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اور اس فرض کی ادائیگی کس میں ہے؟ واجب میں ہے، جماعت میں ہے. اس فرض کی ادائیگی کس میں ہے؟ امام کی اقتداء میں ہے. امام کی اقتداء واجب بنائی گئی ہے، فرض نہیں بنائی گئی. لیکن فرضیت کی ادائیگی واجب میں ہوتی ہے. اب پتہ ہو گیا کہ اگر یہ بھی فرضیت بنا دی جاتی، میری ماں آپ کی ماں ہو جاتی، میری جماعت آپ کی جماعت ہو جاتی. کیوں؟ مسلمانوں کی ہے نا یہ ساری مائیں، مسلمانوں کی ہے نا یہ ساری جماعتیں. میرا امام سارے مسلمانوں کا امام ہو جاتا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا گیا ہے، جو تم میں سے تمہارا امام ہے، تم میں سے تمہاری ماں ہے. اب یہ تو ہو گیا واجب. فرضیت کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ واجب میں ہی تو ہوتی ہے نا. یہ ضروری چیزیں ہیں جو ان کو نہیں نا جانتا، مولوی بن گیا ہے، قسم خدا کی اسے نا سب سے پہلے تیار ہونا چاہیے جہنم میں جانے کے لیے. آج نہیں تو کل وہ دیکھے گا کہ اونٹے منہ سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. آج ہمیں مولوی بننے کا بڑا شوق ہے، اللہ والا بننے کا کوئی شوق نہیں رہ گیا. یہ بھی کوئی سائیں جی ہے؟ وہ تیرا سائیں جی ہمیں وہ بھی تو دکھا دینا یار، ہم بھی دیکھ لیں یہ بھی کوئی سائیں جی ہے. اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے میں جاتا ہوں، اللہ کی ملاقات کے لیے میں جاتا ہوں. سائیں جی کہتے نا نا، پہلے فرض ادا کر، پہلے واجب ادا کر. جب فرض اور واجب تو ادا کرے گا تیری فرضیت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر فرضیت کی ادائیگی میں تیرے نفل اتنے اونچے ادا ہوں گے، یہ قبول ہو جائیں گے، اور پڑھے تو نے نفل ہوں گے کہ تو نے اور میں نے حج کیا ہوگا، تو نے اور میں نے فرض جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، ادا میں نے اور آپ نے کیے ہوں گے. اوئی ہوئی اللہ اتنے بڑے اونچے ہوں گے کہ جو امام نے آگے ادا کیے ہیں، جو امام نے آگے اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کی ہے، وہ ہمارے لیے ہو جائے گی. چھوٹی بات ہے یہ کوئی؟ پھر امام دیکھتا ہے کہ اس کی فرضیت کے خرچے کیا ہیں، وہ اس نے ادا کیے ہیں. یہ جو نفلوں پہ جا کے خرچے کر رہا ہے، دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. دیکھنے پر وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ اپنی نمازوں پر یہ خرچہ کریں جو آپ فرض ادا کرتے ہیں، نفل پر خرچہ نہ کریں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا سائیں جی ملاقات اللہ کے نبی کی سے روک رہے ہیں. وہ پائی ہوتے کتے تیری ملاقات ہے، ادھر تو تو نے نماز پڑھنی ہے جا کے، ادھر تو نے روزہ رکھنا ہے جا کے، ادھر تو نے عمرہ کرنا ہے جا کے، ادھر تو عبادت ہے نا. پھر وہ دیکھتے ہیں فرضی عبادت میں وہ خرچ کرے، فرضی عبادت میں وہ اپنی بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے. وہ یہ سارا کچھ فرضی عبادت کا پہلے دیکھیں گے. پھر وہ دیکھیں گے ماں باپ کی خدمت واجب ہے، ماں باپ کی تعلیم دینا اپنے بچوں کو یہ واجب ہے، ماں باپ کا اپنے بچوں کا نکاح کرنا واجب ہے. وہ کیا کرے؟ وہ کہیں گے ماں باپ کے واجبات رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو راضی کریں. وہ کہے گا یہ کام کرو بھائی، عبادت ہے. تو اب نفلی عبادت پہ چلا ہے. وہ باتیں ساری جو کہے گا نا
کے حکم میں کہے گا. ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا، یہ نفل کے اندر جو کر رہے ہیں، یہ ختم جو کر رہے ہیں، یہ عمرے جو کر رہے ہیں، ہم اپنی نفلی عبادت میں کریں گے سارا کچھ. یہ میری اور آپ کی عبادت نفلی ہوتی ہے، اور وہ عبادت جو اللہ پاک نے تعلیم فرمائی ہوتی ہے وہ فرضی اور واجب ہوتی ہے. دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. بس قسمت والا ہے قسم خدا کی جسے اللہ کا نبی ملا، اور اللہ کے نبی کے بعد آپ کے نائبین ملے، اور قیامت تک وکونوا مع صادقین اسے اللہ کے بندے سے تعلیم ملی، تزکیہ ملا. ورنہ کدھر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فرض کتنا ضروری ہے اور فرضیت کی ادائیگی واجب کے اندر کتنی ضروری ہے. اور تب کسی کو امی ابا اور سائیں جی ملے ہوتے ہیں فرضیت کی ادائیگی کے لیے، اور جس کا فرض ادا نہیں ہونا ہوتا، شیطان نے ادا کروانا ہوتا ہے، اسے کدھر یہ چیزیں ملی ہوتی ہیں. اس کا نفل ہی نفل ملا ہوتا. یہ سارے نفل اس نے پڑھے تھے کھوتے گدھے نے. عبادت جو کی تھی شیطان نے، یہ سارے اس نے نفل پڑھے تھے. عبادت تو ہوتی ہے اللہ کا حکم ماننا. اگر اس نے اللہ کا حکم مانا ہوتا تو میں آج سمجھتا ہے کہ اس کی عادت بنتی بنتی عبادت بن جاتی. اس کی عادت بھی اس لیے عبادت نہ بنی کہ اس نے سارے نفل ہی پڑھے تھے، کوئی بھی ایک فرض نہیں جانا تھا. ایسے نہ کیا کر. دین سمجھ لو. مولوی بن کے کچھ نہیں ملے گا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا شمس غلام تبریز نہ شد. جب تک کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں وہ تعلیم تزکیہ نہیں حاصل کرتا جس سے اللہ کے ساتھ رابطے کا علم ہوتا ہے. رابطے کا علم ہوتا ہے، اللہ کا نہیں علم ہوتا. وہ اللہ کی صفت ہے. وما توفیقی الا باللہ.